اس تناظر میں اگر دیکھا جائے تو یہ دم 4500 سال سے بھی پرانی تاریخ رکھتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، آج کی ویڈیو میں آپ جان پائیں گے کہ نظر بد کیا ہوتی ہے، نظر بد کے نقصانات کیا ہیں اور نظر بد کی علامات کیا ہے اور اس کا مؤثر علاج کیا ہے۔ جو علامات بتائی جائیں گی ان علامات کی روشنی میں آپ خود چیک کریں کہ آپ کو نظر بد یا آپ کے گھر والوں کو یا آپ کے مال مویشی کو نظر بد تو نہیں ہے۔ اگر ہے تو آپ کو بالکل گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پورے یقین کے ساتھ، پورے اعتماد کے ساتھ، پوری قوت ایمانی کے ساتھ آپ جو میں آج آپ کو وظائف بتاؤں گا اور جو آپ کو منزل بتاؤں گا یہ آپ کریں گے تو انشاءاللہ پرانی سے پرانی جو نظر بد ہے وہ انشاءاللہ اس کا ختمہ ہو جائے گا۔ نظر بد برحق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ العین حق، کہ نظر بد جو ہے وہ لگ جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے حضرت سہل بن حنیف یا سہل بن حنیف۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بہت خوبرو تھے، بڑے جوان تھے اور کسی جگہ پر ایسے نہا رہے تھے اور تہمد باندھ کر غسل کر رہے تھے تو ایک اور آدمی عامر بن فہیرہ، انہوں نے ان کو دیکھا اور دیکھتے گا واہ کیا جوان ہے، کیا جوانی ہے، کیا جسم ہے، کیا خوبصورتی ہے، ایسے کہا جیسے کہا اسی وقت حضرت سہل بن حنیف جو صحابی رسول تھے بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ جب پوچھا تو پتہ چلا تو کہ اس کو تو عامر بن فہیرہ کی نظر لگی ہوئی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور فرمایا تم اپنے بھائی کو قتل کرنا چاہتے ہو؟ اگر تم نے دیکھا تھا تو تمہیں کہنا چاہیے تھا بارک اللہ کہنا چاہیے تھا، ماشاءاللہ کہنا چاہیے تھا، یعنی اللہ تعالیٰ کا کوئی نام لینا چاہیے تھا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں عامر بن فہیرہ جو صحابی رسول تھے ان کو غسل کروایا۔ تو ان کے غسل کا پانی لے کر سہل بن حنیف یا سہل بن حنیف جو صحابی رسول جنہیں نظر لگی تھی ان کے سر پر پشت پر وہ پانی مارا گیا تو پھر اس کے بعد ان کو ہوش آیا۔ تو نظر بد کی علامات سے پہلے میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ نظر بد کے نقصانات کیا ہیں۔ نظر بد کے 3 بڑے نقصان ہیں، یا 3 طرح یہ ڈیمیج کرتی ہے انسان۔ ایک جسمانی طور پر یہ آدمی کو ڈیمیج کرتی ہے، دوسرا نفسیاتی طور پر نقصان پہنچاتی ہے اور تیسرا روحانی طور پر آدمی کو ڈیمیج کرتی ہے۔ جسمانی طور پر نظر اس طرح نقصان کرتی ہے کہ جس آدمی کو نظر لگ جائے اس کو کیا ہوگا، اس کے جسم کے اندر جو ہے وہ ایسے ہوگا کہ گھبراہٹ پیدا ہو جائے گی اور جسم کے مختلف حصوں پہ بالخصوص پیشانی پر، ہاتھوں پر یا کمر پر اکثر پسینہ رہے گا۔ پورا بدن یا جسم کا کوئی حصہ جو اچانک بہت زیادہ جو ہے وہ گرم ہو جائے گا اور جسم پر آدمی کی سستی طاری رہے گی اور کچھ چاہتے ہوئے بھی وہ کچھ کر نہیں پائے گا۔ اسی طرح جس آدمی کو نظر لگ جائے گی اس کا خاموش رہنے کو دل کرے گا، تنہائی میں رہنے کو دل کرے گا، کسی سے بات کرنے کو دل نہیں کرے گا اور اچاٹ ہو جائے گا، ذہنی انتشار ہو جائے گا اور اس کے مزاج کے اندر چڑچڑا پن آ جائے گا۔ جس گھر پر لگی ہوگی اس گھر کے لوگ باہر ہوں گے تو فریش ہوں گے، جب گھر آئیں گے یا اپنے آفس آئیں گے تو پھر وہاں پہ ان کو بوجھ لگے گا، ایک ٹینس والا ماحول نظر آئے گا۔ روحانی طور پر یہ کس طرح جو ہے وہ آدمی کو ڈیمیج کرتی ہے کہ جس آدمی کو نظر لگے گی اس کا نماز پڑھنے کو دل نہیں کرے گا، قرآن، وظائف، اوراد، دعائیں، استغفار، اس سے یعنی وہ دور رہے گا، سستی پیدا ہو جائے گی۔ اور نفسیاتی طور پر کیا ہے؟ نفسیاتی طور پر آدمی بوجھ کا شکار رہے گا، یعنی عجیب و غریب اس پہ ایک اداسی جو ہے وہ ہر وقت طاری رہے گی۔ اگر یہ علامات آپ کے اندر ہوں تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی نظر بد کا خود علاج کریں۔ اب آئیے علاج کیا ہے۔ آپ حضرت سیدنا امام حسن اور حضرت سیدنا امام حسین یعنی اپنے شہزادوں کو، نواسوں کو آپ نبی علیہ السلام ان کلمات کے ساتھ جو وہ دم فرمایا کرتے تھے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر کل شیطان وہامہ وعین اللامہ۔ نبی علیہ السلام حسنین کریمین کو فرمایا کرتے کہ میں تمہیں ان کلمات کے ساتھ دم کرتا ہوں جن کلمات کے ساتھ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ اپنے شہزادوں کو یعنی حضرت اسماعیل کو اور حضرت اسحاق علیہ السلام کو جو ہے وہ دم کیا کرتے تھے۔ تو اس تناظر میں اگر دیکھا جائے تو یہ دم 4500 سال سے بھی پرانی تاریخ رکھتا ہے، یعنی حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے دور سے پھر نبی علیہ السلام نے دم کیا۔ اور احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب پھر معوذتین نازل ہو گئیں یعنی قرآن مجید کی آخری صورتیں نازل ہو گئیں، پھر اس کے بعد نبی علیہ السلام باقی جتنے تعوذات تھے وہ سب ترک فرما دیے، پھر آپ ان کے ساتھ ہی دم کیا کرتے تھے۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے صبح اور شام اپنا حصار کرنا ہے۔ اپنا حصار اس طرح کرنا ہے کہ اول آخر 3 بار درود پاک، 3 بار آیت الکرسی،
پھر 3 بار سورہ فاتحہ بما بسم اللہ، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ، بسم اللہ کی میم اور سورہ فاتحہ کی لام کو ملا کر پوری سورہ فاتحہ پڑھ دیں، 3 بار ایسے پڑھنا ہے، اور آخری تینوں کل، یعنی قل هو اللہ سورہ اخلاص اور قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یعنی معوذتین، یہ 3 صورتیں پڑھ کر پھر درود پاک پڑھیں۔ تو یہ 3 صورتیں پڑھ کے پھر اپنے آپ کو آپ ہاتھوں پر دم کریں اور ہاتھوں پہ پھونک مار کر پھر چہرے پر، جسم پر، سر پر، بدن پر، پورے اس طرح پاؤں کے نیچے تک اپنے آپ کو دم کریں۔ اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بستر پر آپ آرام فرماتے تھے رات کو، تو روزانہ یہ آخری معوذتین پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر پھونک مار کے پورے بدن پر آپ پھیرا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل امین نظر بد کے بچاؤ کا جو ہے وہ دم کیا کرتے تھے۔ ایک بڑی کمزور سی لڑکی کو آپ نے دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ اس کو دم کرواؤ، تو یعنی نظر بد کا دم کرنا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنے گھر کے اندر سورہ البقرہ کا پہلا رکوع صبح اور آخری رکوع شام کو پڑھ کر، اور ساتھ یہ جو حصار آپ کو بتایا اپنے گھر کا بھی اس کے ساتھ حصار کریں، اپنے بچوں کا حصار کریں، اپنے جانوروں کا، اپنی فصل کا، اور اس طریقے سے نیت کر کے تو یہ پڑھ کے اس طرح دم کر دیں۔ اگر آپ محسوس کریں کہ آپ کو نظر بد ہے تو اپنے اوقات کا زیادہ تر جو حصہ ہے باوضو رہیں، اور جب بھی آپ گھر داخل ہوں تو 3 کام کریں۔ ایک تو سلام کہیں، کوئی نظر آئے یا نہ آئے، گھر والوں کی نیت کریں یا رحمت کے فرشتوں کی نیت کریں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام بھیجیں، چاہے درود حدیث ہی پڑھیں مختصر صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک بار سورہ اخلاص پڑھیں، اور یہ گھر کا یہ معمول بنائیں۔ انشاءاللہ پرانی سے پرانی نظر بد جو وہ چلی جائے گی۔ اگر اس کے ساتھ ساتھ آپ کے کسی جانور کو، آپ کے بچے کو، یا کسی بھی گھر کے فرد کو نظر لگی ہے تو امام جلال الدین سیوطی کے مجربات میں سے ملتا ہے، یعنی ایک روحانی ٹوٹکا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جس طرح دم درود میں تاثیر رکھی ہے، اسی طرح بہت ساری جڑی بوٹیوں کے اندر تاثیر رکھی ہے، دوائیوں کے اندر رکھی ہے، زمینی پیداوار کی بہت ساری ایسی چیزیں جو ہیں ان میں بھی اللہ تعالیٰ نے تاثیر رکھی ہے۔ تو آپ یہ روحانی ٹوٹکا بھی کر سکتے ہیں، جس طرح ہم دوائی لیتے ہیں، پیراسیٹامول کھاتے ہیں، یا اور کوئی بیمار ہو جائے تو کوئی گولی لیتے ہیں، تو ہمارا یہ یقین ہے کہ گولی جو ہے یہ ایک سبب ہے اور شفا تو اللہ رب العالمین ہی عطا فرماتا ہے۔ تو اسی طرح یہ 7 مرچوں والا ایک ٹوٹکا ہے، یعنی اگر کسی بچے کو لگی ہے، بڑے کو لگی ہے، جانور کو لگی ہے، تو آپ سرخ ڈنڈی والی 7 عدد جو ہے مرچیں لے لیں، اور ان کو ڈنڈی کی طرف سے پکڑ کر، بچہ ہے، جانور ہے، یا کوئی بھی فرد ہے، 7 بار اس کے سر کے اوپر سے اس طرح گھما کر پھر اس کو چولہے پر جو ہے وہ جلا دیں۔ آپ دیکھیں گے اگر نظر بد لگی ہوگی تو اس کی جو مرچوں کی اصل بدبو ہے یا سرانڈ ہے، یعنی وہ جو اس کے جلنے کی مرچوں کی آتی ہے، وہ نہیں آئے گی۔ اور دوسری دفعہ کریں، پھر تیسری دفعہ کریں، آپ دیکھیں گے کہ آپ مرچوں کے جلنے کی جو اصل سرانڈ ہے، یعنی اصل جو سمیل ہے، وہ آپ کو انشاءاللہ آنا شروع ہو جائے گی۔ تو یہ آپ عمل بھی یہ کر سکتے ہیں۔ تو سامعین و ناظرین، ان وظائف، اوراد اور مسنون دعاؤں کے ساتھ ساتھ اپنے نام کے مطابق اپنا اسم اعظم کریں۔ انشاءاللہ آپ کا کاروبار جو ہے وہ، اس کے کاروباری بندش، رشتوں کی بندش، جسمانی مسائل، آپ کے ذہنی مسائل، روحانی مسائل، سب انشاءاللہ دور ہو جائیں گے۔ اور اسم اعظم کی برکت کیا ہے؟ حدیث پاک ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین اسم اعظم کی برکت سے لوگوں کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ اسم اعظم کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہر شر بندے سے دور ہوتا ہے، ہر خیر بندے کی طرف آتی ہے۔ لہذا آپ لازمی طور پر اپنے نام کے مطابق اپنے اسم اعظم بھی کیجئے۔ اسم اعظم پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ ہمارے اس چینل پر شارٹ ویڈیو اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو وہ مل جائے گا، ہم انشاءاللہ لنک بھی ویڈیو میں دے دیں گے۔ اور اگر آپ اس ویڈیو کے کمنٹس میں اپنا نام لکھ دیں گے مکمل، تو ہم انشاءاللہ آپ کے نام کے مطابق آپ کے اسم اعظم بھی صدقہ جاریہ کے طور پر بتا دیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لوگوں کے فائدے کے لیے صدقہ جاریہ کی نیت سے لائک بھی کیجئے اور لوگوں کو شیئر بھی کیجئے۔ بہت شکریہ۔